یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز کارڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ادیبہ قاضی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھارت میں خطرناک حد تک کورونا کیسز اور اموات کی شرح میں بے پناہ اضافے کے حوالے سے، اور جس کی وجہ سے امریکہ اور دیگر مختلف ممالک نے بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں کورونا کیسز کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے پاک فوج سے امداد کی اپیل کی ہے، ان کو امداد طلب کرنی ہے ان سے۔ افواج کیا کریں گی، کورونا پر کس طرح سے قابو پایا جا سکے گا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نواز شریف کی کتنی جائیداد نیلام ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے آج قومی اسمبلی میں بحث کی جانی تھی، لیکن اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ان تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر تجزیہ کار ہیں آپ چودھری خادم علی مانڈلا صاحب۔ سر السلام علیکم، سر کیسے ہیں آپ؟ سر، ایک طرف 2 روز میں بھارت نے ہم نے دیکھا کہ 3 لاکھ سے زائد اموات ریکارڈ ہو چکی ہیں، جو کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے بھارت کے لیے، اور ایک ورلڈ ریکارڈ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک طرف تو ان کی اندرونی سچویشن یہ ہے، لیکن دوسری طرف بھارت کی اگر ہم بات کریں تو وہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے طالبان سے گٹھ جوڑ کرنے میں ابھی تک مصروف ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کے بجائے اپنے گھر کے اندر دیکھ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ادیبہ۔ دیکھیں، نقصان انسانی جانوں کا کہیں بھی ہو، کسی ملک میں بھی ہو، تو اس کا دکھ تو ہوتا ہے، مذمت کی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو جس طریقے سے مس ہینڈلنگ بالخصوص کرونا میں بھارت نے کی ہے، تو میرا اس کی دنیا میں اتنی گندی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ اور جس طریقے سے ابھی پرائم منسٹر نے تمام چیف منسٹر کے ساتھ، وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک میٹنگ کی، تو میٹنگ میں جو دہلی کے کیجریوال وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جو باتیں سنی تو باتوں سے کیا نظر آیا ہمیں نظر یہ آیا کہ دہلی کو یا تو وہ ہندوستان کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہا بھارت کا، کہ جو چیخو پکار وہاں کیجریوال صاحب کر رہے تھے کہ میرے دہلی میں آکسیجن کی قلت ہو جاتی ہے، بندے ڈیتھ بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں، لیکن ہمارے جو ٹرک ہیں جو آکسیجن لے کر آتے ہیں ان کو راستے میں روک لیا جاتا ہے جان بوجھ کر۔ یعنی کہ آپ دشمنی میں، ٹھیک ہے وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے دہلی میں، لیکن بندے تو وہ بھارت کے ہیں نا، انڈیا کے ہیں، انڈیا کے نہ بھی ہوں لیکن انسانی جانیں تو ہیں، وہ بیمار تو ہیں، ان کے کوئی حقوق ہے۔ تو جب حکمران، تو میرا خیال ہے کہ نریندر مودی کی یہ تاریخ کوئی آج نئی نہیں ہے کہ وہاں اپنے ہی ملک کے شہریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے وہ، یعنی کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ پلوامہ میں اپنی فوج کو جو ہے نا وہ جوانوں کو اس نے مروا کر جو ہے نا وہ پلوامہ کا ڈرامہ کیا، اور وہ پاکستان کو جو ہے نا انوالو کرنے کی کوشش اور الزام تراشی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی تو پوری دنیا نے ان کا جو گندا چہرہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی جانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں، جو اپنے نہیں ہیں وہ کسی کے تو ہو ہی نہیں سکتے، کہ اگر پڑوسی سمجھے کہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے یا دوسرے ممالک سمجھے کہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے۔ تو جہاں تک آپ نے بلیک لسٹنگ کا ان کا ذکر کیا ہے، تو میں امریکہ کی جو انسانی حقوق کمیشن ہے اس نے پچھلے سال بھی ان کے لیے تجویز دی تھی، اپنی جو ہے نا سفارشات دی تھی کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، بالخصوص بھارت کے اندر جو ہے وہ انسان جو مذہبی آزادی ہے اس کو بالکل آزادی حاصل نہیں، اس میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مسلمان ہیں، پھر کرسچن ہیں، سکھ ہیں اور لو کاسٹ ہندو جو دلت ہیں، تو سب کی خستہ حالی کے شکار ہے سر۔
تو میرا خیال ہے اس سال ابھی دوبارہ انہوں نے جو رپورٹ پٹ آف کی ہے کہ جناب علی کہ کیوں نہ ہو کہ اس کو بلیک لسٹ میں جو ہے وہ ڈالا جائے. لیکن کیا ہے کہ ابھی جس طریقے سے ٹرمپ کا وہ لگایا ہوا کمشنر اس نے بڑی حمایت کر دی انڈیا کی. نہیں جی, انڈیا جو ہے وہ تو دنیا میں سب سے بڑا ایک جمہوری ملک ہے, جمہوریت کا دل دادا ہے. تو ان کے جو جمہوری ان کا جو آئین ہے اس کے اندر تو مذہبی آزادی کا بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لکھائی کی طرف اگر جائے اور عملی ان کے جو مظاہرے آپ دیکھیں تو وہ ہے ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں تک کہ یہ پچھلے سال کرونا میں سب کو یاد ہے کہ ان کے مہاراشٹر جو ریاست ہے وہاں کے جو گورنر ہیں کوشیاری صاحب, انہوں نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ان ریٹن کہ آپ یہ جتنے بھی ہیں آپ کے یہ رسومات کرتے ہیں جو مذہبی اپنی یہ مندر اور پوجا پاٹ کرتے ہیں ادھر جا کر, تو ان کو کیوں نہیں کھولتے. انہوں نے بولا کہ کرونا ہے. انہوں نے بولا کہ آپ کب کے جو ہے نا وہ سیکولر بنے ہیں. ابھی آپ نے مذہبی رسومات کی بات کی. اب پچھلے کچھ دنوں میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو ایس او پیز ہیں, جو قانون ہیں, وہ صرف مسلمانوں پہ لاگو ہوتے ہیں. ابھی یہاں پہ دیکھیں گنگا جل میں سب نہا رہے ہیں, تو کرونا بھی کیا گنگا جل میں نہا رہا ہے, تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو پوری دنیا کے لیے, بالخصوص بھارت کے لیے, جو بھارت کے انسان جو ہے وہ مر رہے ہیں کرونا سے, یہ تو بھارتیوں کو خود ابھی سوچنا ہے کہ اتنا بڑا ظلم کہ پچھلے سال یہ جو تبلیغی جماعت ان کے مسلمان جو اپنی کر رہے تھے تو ان کو اسلامی کرونا بم کا نام دے رہا تھا. تو ابھی وہی آنکھیں کھولی کہ یہ جو ان کا کمبھ کا میلہ ہوا ہے کو اتنی تعداد ان کی جمع تھی, لیکن وہاں جو ہے نا وہ کرونا بالکل سو گیا. وہ ساری وہ لڑکی جو ہے وہ بتا رہی تھی, اس نے کھول کے بتایا کہ کیا یہاں کرونا جو ہے وہ یہ جمنا میں نہا کے ختم ہو جاتا ہے یا اس کو تیرنا نہیں آتا. تو ان کی جیب ان کی منطقیں تھی. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تو گوبر اور گائے کے پیشاب سے کہہ رہے تھے اپنے علاج کرنا ہے, پتہ نہیں کیا کیا وہ ٹوٹکے نکال کے لے آتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کے علاج ہوں گے. ابھی مجھے بتائیں کہ اس نے اینڈ پہ رکھنا ہے بیڈ کام ہے. جو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو شمشان گھاٹ ہیں جہاں یہ اپنے آخری رسومات وہ جلانے کی کرتے ہیں تو وہاں لکڑیاں نہیں مل رہی, لکڑیاں نہیں ہیں جلانے کے. اس طرح جو ہے 200 400 500 بندہ جو ہے نا وہ کٹھا. زندہ لوگوں کے لیے آکسیجن نہیں ہے, اسپتالوں میں اتنا رش ہے, بیڈ نہیں مل رہے, آکسیجن نہیں مل رہی. جو بجلی کے شمشان گھاٹ انہوں نے بنائے وہ الیکٹرانک, وہاں کہتے ہیں کہ 15 12 گھنٹے جو ہے نا وہاں لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی ڈیڈ باڈی کو بلانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اتنی جو ہے نا وہ وہاں فرسودہ صورتحال ہے. دنیا نے ابھی میرا خیال ہے جتنے ممالک ہیں تمام نے ابھی اپنے جو شہری تھے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بندہ انڈیا نہ جا سکتا ہے نہ انڈیا کا بندہ. دیکھیں اب یہ سچویشن جو آپ نے بھی بتائی ہے مجھے, اس سچویشن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے کسان کے روڈوں میں بیٹھے ہوئے آ کے, کوئی ان کی یہ ایگریکلچر ان کا بالکل ٹھپ ہوا ہوا ہے, تو کیا ان کی معیشت کو فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک ان کی ایک کاز ہے, وہ ایک کاز کے پیچھے کام کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ابھی یہ انسانی کمیشن رپورٹ انہوں نے امریکہ نے پیش کی ہے تو اس میں ہر ایک چیز انہوں نے کھول کے بیان کی کہ بات جو نا اپر پردیش ہے انہوں نے ایک قانون سازی کر دی کہ کوئی جو دوسرے مذہب کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں, اور بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ یعنی کتنے ہیں. پھر یہ جو شہریت کا لا ہے, شریعت کے لا کو جو ناقدین لکھ رہے ہیں وہاں کے جو مصنف سارا کچھ لکھتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہندو نہیں ہے وہ اس کو غیر ہندوستانی قرار دینا ہے, تو اس کا ہندوستان سے تعلق ہی کو نہیں ہے. جب آپ اتنی تنگ نظری کے ساتھ عوام و ناس کو ٹریٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ابھی پہلے بھی تنگ نظری تھی لیکن چھپے ڈھکے چھپے الفاظ میں تھی, اب یہ کہ یہ کھلم کھلا. پھر دیکھو ان کا دورہ معیار, ایک طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کشمیر کو, یہ تو پوری دنیا کو میسج دینا چاہیے, بالکل جاتا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد کرونا کے لاک ڈاؤن سے ریلیٹ بھی کیا گیا کرنا تو بعد کی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی, اگر آپ نے جیل بنایا تو پوری دنیا کی آنکھیں بند ہوگی. تمام انسانی تنظیم کے جو حقوقے ہیں, جو بڑے بڑے علامت دار ہیں, جو انسانیت کے اوپر بڑے کام کرتے ہیں, جانوروں کے لیے بڑے کام کرتے ہیں, تو پوری دنیا کی جب آنکھیں بند ہوئی
تو تب جا کر میرے اللہ رب العزت کا جو اپنا قانون ہے وہ حرکت میں آیا، اور بڑے بڑے جن کی بڑی مشتیں، بڑے ایکسپرٹ، بڑی میڈیسن، بڑی ڈاکٹری ہیں، بڑے بڑے علاج معالجے کے ماہر، میرا وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے. پوری دنیا کو جو ہے وہ جیل کا درجہ اللہ رب العزت نے دیا. تو میرا خیال ہے پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی کہ ہم سے کون سی غلطیاں ایسی سرزد ہو جا رہی ہیں. یہ بھارت کو جو ہے نا وہ تو بالخصوص سوچنا چاہیے کہ ہم نے کون سے ایسے ظلم کیے ہیں، کیونکہ سارے جو کائنات ہے کرتا آ رہا ہے شاید. دیکھو یہ جو بھی ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں بڑا کلیئر فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یعنی کہ میرا رب یہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ فساد آپ دیکھ رہے ہو دنیا میں، تری کے اوپر، پھر خشکی کے اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. بما کسبت ایدی الناس جو آپ نے کمایا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اور ان میں سے بعض جو کرتوت ہے ہمارے، اس کا ذائقہ اللہ ہمیں اس دنیا میں چکھا دیتا ہے. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. یعنی کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے. لاہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. کہ زمین اور آسمان کے اوپر بادشاہت میرے اللہ رب العزت کی، جسے چاہے اسے زندگی عطا کرے، جسے چاہے اسے موت دے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو اس چیز کی دیکھو، ابھی وہی بھارت جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی پولیس شہروں میں اناؤنسمنٹ کر رہی ہے، مسلمانوں کے آگے درخواستیں کر رہی ہے کہ اس کورونا کی نجات کے لیے تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جب نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، تو اللہ کے حضور دعائیں مانگیں تاکہ اللہ ہمیں چھٹکارا دے. یہ بھارت کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ویڈیو جو ہے وہ کتنی بار ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے پاس کوئی اچھا موقع نہیں ہے کہ ابھی کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کوئی سالڈ اسٹیپ لیں تاکہ ان کے اوپر یہ جو عذاب آئے ہیں اور جو مشکل ٹائم ہے، یہ عذاب الہی تو ہے، اور یہ عذاب آ کے رہنا ہے. کیونکہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے، دیکھو نا ہر ملک کی ایک بارڈر ہے، باؤنڈری ہے. جیسے بھارت ہے، ہم ہے، ان کا اگر کوئی جہاز ہمارے ملک میں آتا ہے تو ہم اس کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، گراتے ہیں، کیونکہ یہاں ہماری بادشاہت ہے، یہاں ہماری حکومت ہے. اگر کوئی ہمارا بندہ یا کوئی جہاز جاتا ہے تو وہ گرائیں گے. ہر ملک کی اپنی ایک لائن ہے. کوئی دوسرے کی لائن میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ دوسرا ملک حرکت میں آتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے. تو یہ پوری کائنات کی بادشاہت میرے اللہ کے پاس ہے. تو جب اس کی سلطنت کے اندر بالکل آپ اتنا ظلم کریں گے، جبر کریں گے انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، درختوں کے اوپر، یعنی کہ پانیوں پہاڑوں کے اوپر آپ ظلم کرنا شروع کر دیں گے، تو میرا خیال کہ اللہ رب العزت کا بھی تو قانون حرکت میں آتا ہے. کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ جیسے جغرافی جو فلموں میں دیکھتے ہیں ہم کہ زندہ جانوروں کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے، انسانوں کے اوپر تیزاب پھینکے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے. تو ابھی قانون حرکت میں آیا ہوا ہے، دنیا کو سمجھ نہیں لگ رہی. جو نظر نہیں آتا کون ریلائز کروائے گا کہ آپ یہ کام کریں؟ نہیں دیکھو بات یہ نہ کرے تو ان کی مرضی، ذلیل تو ہو رہے ہیں. سمجھ تو لگ رہی ہے سب کو، کہیں تو کوئی فالٹ ہے کہ جو منہ چھپا کے پھر رہے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا منہ چھپا لو. وہ کوئی تو بات ہے، کوئی تو ایسے کرتوت ہے نا کہ ہر بندہ منہ چھپانے پہ اوپر جو ہے نا وہ مجبور ہو گیا کہ ہم یہ منہ بھی اللہ کو کیسے دکھائیں. کیا کرتوت ہے، کیا مجھے بتائیں کہ ہر جگہ کے اوپر یہی. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھارت جو ہے نا وہ تو پراپر ایکسپوز ہو گیا کہ وہ اپنے شہریوں کا بھی دشمن ہے، اپنے پڑوسیوں کا دشمن ہے. وہ سروائیو کس طرح سے کرے گا؟ کیسے سروائیو کرے گا؟ سروائیول دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی پیدا کر رہا جو ہے نا وہ مخلوقات ہے. وہ اس طرح کے بھروپیے جو ہے نا وہ چلے جائیں گے، خود دوسرا آ جائے گا. یہ کائنات کا سسٹم تو نہیں رکے گا نا، یہ چلے جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھو بڑے بڑے نام جو ہے وہ کورونا کا شکار ہوئے بیٹھے ادھر. منموہن سنگھ صاحب جو ہے وہ کورونا کا شکار ہیں، راہل گاندھی ہے. اچھا وہ خود کچھ نہیں کہہ رہے پاکستان میں، حالانکہ اور بڑے بڑے نام کیا بیہیویئر ہے، کیا دیکھو ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں. لیکن دیکھیں نا فیصل عیدی نے جو اس نے اعلان کیا کہ 50 ایمبولینس میں بھیجوں گا اور ایک تنظیم پراپر بھیجیں گے. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا
और चूंकि हमारी मैशत तो इतनी वो सहारा नहीं दे सकती, लेकिन बावजूद इंसानी हमदर्दी के हमने पिछली दफा भी कहा था, लेकिन उसने जो उसको मजाकन लिया कि जितना पता नहीं आपका बजट है उतना तो हमारा क्या है और क्या है, तो मेरा ख्याल है ये प्राउड जो है, फखर जो है, तकब्बर जो है, इनको ले डूबेगा, तकब्बर ले डूबेगा। तकब्बर किसी के अंदर भी आ जाए। सर ये तो भारत के हवाले से बात की, पाकिस्तान में कोरोना भी काफी अपनी जड़ें उसने मजबूत कर ली, तीसरी लहर काफी खतरनाक है। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो स्टेप्स लिए, उन्होंने, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने बताया कि फौज पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाएगा, SOPs वो उनसे अमल दरामद करवाई जाएंगी हुकूमत, क्योंकि आवाम जो है वो सीरियस नहीं ले रही इन चीजों को। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अफवाज का यही काम रह गया कि अब वो SOPs आके वो भी यही फॉलो करवाएंगे? देखो, फेलियर ऑफ सिस्टम इसी को कहते हैं ना, कि जब फौज, आपके पास कौन सा काम हो सका ढंग का, मुझे बताओ ना। पता नहीं, फौज को ले आते हैं, फौज करेगी। हाँ। कि आपने अगर कोई इलेक्शन कराना, एक इलेक्शन जो करवाया था मेरा ख्याल, तो अभी तो पूरा इंतजामिया लगी, पूरे सूबे की पुलिसें, रेंजर, पता नहीं क्या क्या ला के, तो एक इलेक्शन तो एक हल्के का करवा नहीं सकता। यानी कि अदारे अपने वो काम ही छोड़ चुके हैं। आपके यहाँ इलेक्शन कराना तो फौज को ले आओ, मर्दमशुमारी करानी तो फौज को ले आओ, नहरों को साफ कराना तो फौज को ले आओ, आपके कराची के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे तो फौज को ले लो, दहशत गर्दी का खात्मा करना है तो फौज को ले आओ। मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा काम है, कोई जलजले आ जाते हैं तो फौज सामने आ जाती है, मुझे बताएं कोई ये सैलाब आ जाते हैं तो फौज आ जाती है। बाकी जितने अदारे हैं वो किस लिए हैं? ये तो अवामुन नास भी पूछती है कि ये जो इतने इतने बड़े हाथी पाल के रखे हुए हैं, इनका काम क्या है, क्या काम करते हैं ये? कोई इस अहल भी नहीं है कि मुझे ये बताएं कि बाकी तो सारे काम हमने देखा। पिछली दफा भी जब कोरोना था तो कोरोना में क्या हो रहा था कि मसाजिद जो है तमाम, ये 4-5 नमाजियों से ज्यादा ना जाए, हर मस्जिद के बाहर पुलिस खड़ी थी, 1 मिनट लगा इनको मस्जिदें और मदरसे बंद कराने में। जब ये आलम होता है तो बाकी जितने जो मनशियात के अड्डे हैं, जो गंद बुला होता है, तो उस वक्त पुलिस हो जाती। ये SOPs पर अमल दरामद कराने में बड़ा म्यार होता है ना, ये मस्जिदें बंद करवा दें, तालीमी इदारे बंद करवा दें। भले ये तो आसान काम है ना, एक नोटिफिकेशन निकलना है और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अल्लाह खैर कुछ इदारे बंद करते हैं, कुछ एक्टिविटीज बंद करती, कुछ चलती रहेंगी। देखो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सीरियसली बताया कि सबसे पहले तो यह है कि तमाम लोग जो है वो दुआ करें अल्लाह के हुजूर। ये चूंकि मगफरत का, बख्शिश का महीना है, अल्लाह की रहमतों का महीना है, तो इसमें जितना भी ज़ारो कतार, लेकिन वो दिलो जान से, झूठ से नहीं कि आपकी जबान कुछ और अमल आप दुआ के साथ दवा भी तो जरूरत है। दुआ, देखो पहले तो बात यह है कि 2 चीजें याद रखने वाली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 किस्म के अलूम जो है वो दुनिया में भेजे। एक है इल्मुल अदयान, दीन का इल्म, जो कि आपके हकीकी इसबाब को एड्रेस करता है, और दूसरा है इल्मुल अबदान, जो कि आपके ज़ाहरी जो असबाब है उसको एड्रेस करता है। उसमें फिजिकली है, उसमें आपकी जितनी भी मेडिकल साइंस है, वो हेल्थ है, जो भी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, दुनियावी इल्म है, ये दोनों, एक ज़ाहरी है, एक आपका क्या है, हकीकी है। जो हकीकी है ना, वो उसका आपका दीन के इल्म के साथ रिश्ता है। अभी वो इल्म के ऊपर चूंकि हमारी मेहनत नहीं है, जब आपकी मेहनत नहीं होती तो आप हर चीज को ऐसे यकीन करते हैं, ये केमिकल के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर की बात के ऊपर, जैसे ये कोई कुरान और हदीस। हालांकि वो गोली या दवा या वैक्सीन, इसमें शफा किसी में नहीं होती। शफा में जानिब अल्लाह है, अल्लाह की तरफ। शफा किसके पास है? अल्लाह। आप बड़े से बड़े किसी दूसरे मुल्क में जाकर भी आप ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाएं, वो ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के पहले भले आपने 1 करोड़ रुपया फीस दी है, वो साइन कराएगा आपसे, दस्तखत कराएगा कि जनाब ये बंदा हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिंदा वापस आता है या मुर्दा आता है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। इसका मकसद यह है कि शफा उनके पास नहीं है। ये एहतियाती तदाबीर हैं, जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान रोज़ाना कहते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर भी ये इसको ये बताया गया कि मास्क जो है वो पहने,
کراؤڈ میں Distance زیادہ کریں۔ نہ جائیں، یہ خود احتیاط کرنی ہے، اپنے لیے مطلب احتیاط عوام کرو کی گے، لڑائی آپ کا کی غیر سنجیدگی ہے۔ گھر آپ کا محفوظ رہے گا، آپ کا محلہ محفوظ رہے گا، اہل و عیال والے رہیں گے، وطن آپ کا خوشحال ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں تو اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ یہاں تو آج بھی پرائم منسٹر بتا رہا تھا کہ اگر آج ہم انجیکشن لگانے شروع بھی کر دیں تو کم و بیش میرا وہ سال لگ جائے گا اگر ویکسین اتنی آ بھی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی دنیا کو اس طرف دیکھنا ہے کہ اپنے احتیاط سے کام لیں، جو بے احتیاطی کریں گے نہیں مانیں گے، اور گورنمنٹ نے ابھی میرا خیال ہے کہ فوج کو بھی دعوت دے دی ہے کہ آپ بھی جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر پولیس اور رینجر کے ساتھ آ جائیں تاکہ انسانوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا عادت پڑ جائے۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ تو کام مطلب ہم یہ خود کہ ہی اوور کرتے ہیں، آل ہماری نالائکی ہے کہ عوام بھی غیر سنجیدہ ہے، کچھ حکومتی اداروں کی جو انہوں نے حکمت عملیاں جو بھی اور بتائی ہیں، ساری SOPs دنیا میں بتائی ہیں۔ ایسی ہے، جو پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا ہی ایسے ہے کہ پہلے جب لہر آئی تو اس میں وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہا تھا، وہ بندے بھی یہی کہتے ہیں، اس وقت سب کو ایک خوف تھا۔ وہ ابھی تو ایک کیا کہ وہ لمبا ٹائم ہونے سے لوگ تھک بھی گئے، اور پھر وہ خوف بھی آہستہ اتر گیا کہ کوئی نہیں خیر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تیسری لہر ہے جس طرح سے بتا رہی دنیا کہ یہ تھوڑی سخت ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا میرا خیال ہے تھوڑا لوگوں کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور حکومتی اداروں کی تھوڑا سا وہ ادارے تو ایسے ہی ہیں، اداروں نے کیا کرنا ہے، وہ پھر وہ رشوت کا بازار کھل جاتا ہے، باتیں پھر حقیقت کی طرف آئیں گی تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں پچھلی دفعہ کرونا میں دیکھا نہیں کہ بندے جو ہے نا وہ شٹر کھول کے اندر بند تھے، آدھا شٹر کھلا ہوتا تھا، بند ہوتا تھا، اور پولیس جا کے اپنا کام کرتی ہے، پیسے لیتی ہے اور کام کر دیتی ہے۔ وہ چھوڑ دو داروں کی باتیں جو ہے نا وہ داروں میں حال ہوتا تو آج پرائم منسٹر کو پاک فوج کو نہ بلانا پڑتا کہ پاک فوج آئے اور روڈوں کے اوپر آ کے پولیس اور رینجر کی جو ہے نا وہ مدد کرے۔ تو میرا خیال داروں کی بات جو ہے نا کریں، ابھی دکھ آتا ہے، کتنا ہم چیخیں گے۔ مطلب حکومتی نمائندے نمائندے کیا کریں گے، نمائندوں کو کیا پتا کیا کرنا ہے، وہ ڈاکٹر ہم والے انہوں نے کرا جو خود عمل نہ کرے۔ یہ تماشا دیکھا نہیں کہ حکومت نے 10 دن پہلے اگریمنٹ کیے ہیں، تیسرا اگریمنٹ ایکسٹینڈ کیا ہے، تو اس کے اوپر کیا عمل کیا انہوں نے؟ یہ حکومتیں عمل کرا سکتی؟ عمل کروانے کے لیے بندے کو خود ویسا بننا پڑتا ہے، خود عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ باتیں کرے جی ادارے اور حکومت اور نمائندے، یہی نمائندے دو منسٹر سائن کر کے طریقے لبیک پاکستان کے ساتھ، کہاں وہ عمل؟ سر ابھی لوگوں کیا سبق دیں گے لوگوں کو کہ ہم منافقت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور تم بھی ایسے ہی بنو؟ سر آج انہوں نے بھی کیا عمل کرانے؟ آپ نے بھی بات کی، میں جو بات کرتا ہوں کہ داروں کا نام نہ لیں یا حکمرانوں کا کیا نام لیں گے آپ؟ کون سے لیڈر ہیں جی؟ لیڈر اپنے آپ کو ایگزمپلری بناتے ہیں، مثال دیتے ہیں، اتنی بڑی منافقت اور پوری دنیا کے سامنے کہ آپ معاہدہ کرتے ہو، معاہدے سے پھر جاتے ہو، ٹائم ہونے سے پہلے ان کو اریسٹ کرتے ہو، پھر تشدد کرتے ہو، پھر دوبارہ ایگریمنٹ کرتے ہو، ایگریمنٹ پڑھ کے سناتے ہو، اور جب یہاں آتے ہیں تو ابھی کہتے ہیں وہ تو پرائیویٹ ممبر نے ایک جو ہے نا وہ ڈال دیا آج اس بھی میں۔ اجلاس جو غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے ملتوی میں کر وہی کے بتا رہا نہیں کی ہوں، انہوں نے۔ ابھی مجھے بتاؤ کہ وہ کہتے ہیں جی ایک پرائیویٹ ممبر نے ڈال دیا، ہمارا حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ اتنی بڑی منافقت اور کہ آپ نے لکھا ہوا ہے اس پہ بھی آپ خاموش رہا کہ سنیں کہ مجھے اس میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سفیر جو فرانس کا ہے اس کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد پیش ہوئے گی۔ پہلی تو حکومت نے کرنی تھی، وہ وہاں سے منافقت ان کی پکڑی گئی، پھر ایک پرائیویٹ ممبر سے کرائی، ابھی کہتا ہے جی وہ پرائیویٹ ممبر ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جب بیٹھ کے یہ شیری مزاری کیا کہتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ پاس بھی کر دے گی تو یہ تو وہ ریاست کا کام ہے، ہم اس کو جو ریاست دیکھیں گے، یعنی کہ پارلیمنٹ کی وجہ سے آپ لوگ منسٹر ہو، آپ لوگ پرائم منسٹر ہو، اس پارلی کی وہ اتنی بڑی تذلیل اور توہین پارلیمنٹ کی کہ اگر نہیں ہے تو پھر ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ کیوں آپ لوگ پیپل پارٹی کو چھوڑو، وہ تو حصے داری نہیں ہے، وہ تو سیکولر ہے، وہ تو اس طرف جائے گی نہیں نا، اور جو آئے ہوئے ہیں ان کی بھی منافقت ہے، وہ کون سا کلیئر؟ آج ہی وہ شاید خان عباسی سے ایک صحافی نے سوال کیا، اسے کہا جناب کہ آپ کا موقف کیا ہے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے اوپر؟ تو اسے کہا جی یہ تو ریاست کا کام ہے۔ بھئی آپ سے اپنا موقف پوچھا، اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہو، آپ بتاؤ۔ میں نے بتایا تھا کہ سب کے چہروں سے نقاب اتریں گے، ہر بندہ جو ہے ان کی طرف توجہ کرے، دیکھیں ان کے اجلاس کہ اجلاس میں کرتے کیا ہیں، کوئی پارٹی مخلص نہیں ہے، بہت بڑی منافقت اور جھوٹ کا انہوں نے سہارا لیا، عوام و ناس کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ کیا۔ یہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے
ایک طریقے لبیک کی ڈیمانڈ تھوڑی ہے. ہر پاکستانی جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر مسلمان امتی اس کا غلام ہے. سب کی ڈیمانڈ کہ اس کو جو ہے نا ملک بدر کیا جائے. لیکن اس کو کتنا بڑا ڈرامہ, ان داروں اور نمائندوں کی آپ بات کرتے ہیں. عمل قرآن کے لیے عمل کرنے پڑتے ہیں پہلے. تو اس ساری سچویشن پہ اب پھر کوئی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ہوگا. ابھی دیکھو یہ کسی کی بھول ہے کہ آپ کسی کی غلامی کر کے فرانس کی جرمن کی آپ یہ تو بول نہیں سکیں کیونکہ ان کے سارا کچھ باہر ہے. بچے کدھر ہیں ان لوگوں کے, ان کی لادیں کدھر ہیں, جائیدادیں کدھر ہیں, وہ ان کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ان کے جو ہے نا وہ خلاف جائیں گے؟ یہ لوگ ہرگز نہیں جائیں گے. بالکل کوئی پارٹی جو ہے نا کھل کے سامنے یہ تو سلام پیش کر دیں یہ طریقے لبیک پاکستان کو کہ جنہوں نے 3 دفعہ ایفرٹ کی اور ملک ان کے ساتھ, عوام و ناس ان کے ساتھ. تو ابھی آگے میرا خیال ہے عوام کو فیصلے کر دیں آگے سب. مطلب کوئی ایسی سچویشن اگر ہوتی بھی ہے تو ساری عوام اکٹھی ہی ہے. نہیں عوام اکٹھی. دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن بتایا تھا جماعتوں کے درمیان تو وہ نہیں آئے گا. دو چیزیں نا سنیں آپ. بات یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا, غریبوں کا اسلام, مسکینوں کا اسلام, مظلوموں کا اسلام, وہ الگ اسلام ہے. بادشاہوں کا اسلام الگ اسلام ہوتا ہے, حکمرانوں کا اسلام الگ اسلام ہوتا ہے. مظلوموں, غریبوں, مسکینوں کا اسلام یہ ہے کہ جب اسلام کے اوپر وقت آتا ہے تو وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت مشکل کو اپنے اوپر دیتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں, ساری سختیاں جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. اور بادشاہوں کا اسلام کون سا ہوتا ہے؟ جب ان لوگوں کے اوپر برا وقت آتا ہے تو یہ اسلام کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں, اس کو اپنی ڈھال یہ اسلام کو اپنی ڈھال بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھال تو بنائیں گے, تقریریں کریں گے, اس طرح پوسٹر لکھ کے جو ہے نا وہاں جو ہے نا وہ لہرائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک کرپٹ آدمی کی کرپشن بچانے کے لیے دھڑے بنا لیتے ہیں, مجھے فارورڈ بلاک بنا دیتے ہیں. تو آج کتنے جو ہے نا وہ فارورڈ بلاک بنا کے سامنے آ رہے, آج غیرت کرتے ہیں نا سارے کہ بھائی اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا, یہ فرانس کا سفیر باہر دے جاتا ہے تو ہم فارورڈ بلاک بناتے ہیں. نون میں بھی اس سے نکلتے, کاف سے بھی نکلتے, پی پی سے بھی نکلتے, پی ٹی آئی سے بھی نکلتے اور مذہبی جماعتوں سے بھی نکلتے کہ بھائی یہ ہم ایک گروپ ہیں اس بات کے اوپر یہ بل پاس کرو. اگر یہ کوئی کرپٹ بندہ کھڑا ہوتا تو کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جہانگیر ترین نے کیسے 30-40 اکٹھے کر لیے جناب, ہم پیچھے ہیں اس کے بھائی. اور بھی وہ جب مفرور اعظم چوروں کے پیچھے کیسے لائن لگ جاتی ہے. تو ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر وہ قرارداد پیش ہے کہ سفیر کو باہر نکالنا ہے, تو ابھی لوگ سلام پیش کرتے کہ ابھی فارورڈ بلاک کیوں نہیں بنا رہے. تمام پارٹیوں سے جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں وہ باہر نکلتے آ کے اپنی آواز کو بلند کرتے. تمام پارٹیوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے, ایک مسلمان بن کے اس پر کوئی حکمت عملی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جماعتوں سے اور سیاسی یہ سازشوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. مانڈا صاحب بتائیے گا, ابھی ایک اہم ایشو کی ہم نے ذکر کیا تھا کہ احتساب عدالت کا بڑا فیصلہ آج سنایا گیا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کے 8 بینک اکاؤنٹس, گاڑیاں اور ان کے متعدد اور جو چیزیں ہیں وہ نیلام کر کے قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو ادیبہ فیصلے تو اچھے ہیں. عمل درآمد کون کروائے گا؟ فیصلے تو ہو گیا, فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا نہیں کرے گا کون؟ وہی بیوروکریسی جو ان کے جو ہے وہ پیچھے پھرتی ہے وہ نون لیگ کے. یہ عمل درآمد کرائیں گے. خبر آ گئی ہے, بڑی خبر ہے, آگے دیکھنا. پھر وہ اس میں اپیلیں ہوں گی, پھر کوئی ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر لاہور ہائی کورٹ میں ماشاءاللہ جہاں گھر بیٹھے ضمانتیں مل جائیں. شہباز شریف کو ضمانت مل گئی, میں کہتا ہوں یہ ان کا جو ہے نا, میں کن الفاظ سے ان کو یاد کروں. اور غریب بام کا کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوتا تو میرا ہے وہ دوسرے دن نیلامی اٹھا. ابھی بڑے اسٹیج, یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی دنیا میں, سرزمین کے اوپر جتنے بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والے کو نہیں نکال سکی. ان کی کیا ویلیو ہے؟ عوام کی نظروں میں کوئی ویلیو, سٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی نظر میں دولت سارا کچھ ہے, کہ آپ کی کپاس کی کاٹن بند ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بند ہو جاتا ہے. تو یہ جو فیصلے ہیں سننے کی حد تک تو بڑے اچھے ہیں, لیکن عمل کون کرائے گا؟ اداروں کو بھی تو کون سے ادارے؟ دارے
अदीबा वही अदारे हैं जिनको इन्होंने खुद भर्ती किया हुआ है, खुद उनको मराद दी हुई हैं, खुद उनके टुकड़ों के ऊपर समझो जो पले हुए हैं। भाई देखो ना, ये उन लोगों के टुकड़ों पे पलते हैं। भाई दुनिया देख लो, आज हम क्यों नहीं उसको फ्रांस के सफीर को नकार रहे, क्योंकि समझते हैं कि हमें वो टुकड़े देते हैं तो हम पलते हैं। अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। मतलब कोई भी शेयर राजक- होने वाले नहीं है, मामला खटाई में। मैं कहता हूं कि इस फैसले के ऊपर पहली बात तो यह है कि जितनी उनकी करप्शन है, जितने उनके अंपायर हैं, बिलियनर्स ट्रिलियनर्स, उसका ये मेरा 0.5% भी नहीं होगा। फिर ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ये अपनी जायदादें को अपने नाम पे नहीं रखते। अभी जैसे जाती उमराई किया मोहल्ला है तो वो इनके नाम पे थोड़ा है, वो इनकी माँ के नाम पे था, कुछ कुलसूम नवाज के नाम पे था, अभी कुछ में फिर वो जो दूसरे पार्टनर हैं, जैसे उन्होंने कहा जी ये शेयर बेचे, जैसे इनकी शुगर मिले हैं, इतफाक फाउंड्री है, ये है वो, तो उसमें बहुत से शेयर होल्डर और है, वो आकर दरखास्तें दे देंगे जनाब हम तो सेल नहीं करने देंगे, हम तो ये हम भाई इतनी लिटिगेशन कर देंगे कि बस वो इतनी देर में, जैसे पहले गए थे, पहले भी ऐसे ड्रामे हुए थे, तो जिनको सजा हो गई है जी, मुल्क बदर हो गए, वापस आए, वही दालते खुली माशाल्लाह, उन्होंने तमाम हदें क्रॉस करके इनको दोबारा मसलत किया कि मुल्क का बेड़ा गर्क करे। कानून सिर्फ मैं मुझे उम्मीद कोई नहीं, एक टके क्या करेंगे, 2 ट्रैक्टर बेचाएंगे 5-10 हज़ार के, क्या होगा इनमें? यही मामला किसी गरीब की, किसी मिडिल क्लास में, किसी गरीब का तो हशर देखा नहीं, 4 दिन हशर पहले होता। उनकी चीखें जो है ना संभाल के तक उनकी हाय सुन रहे थे ये सोशल मीडिया के ऊपर। ये गरीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब जो है ना, गरीबों को मुबारक हो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दीन गरीबों में आया और गरीबों में रहे, गरीबों में ही और गरीबों से ही काम अल्लाह ने दीन का लिया है। मुझे बताएं, जब गाँव देहातों में आप चले जाओ, शहरों में जाओ, मस्जिदों में जाके सब खड़े हैं जो बाजमात नमाजों के लिए, कितने गरीब भी आते हैं। अमीर को तो बेचारा वो पानी गर्म करेगा, पढ़ ले तो बड़ी बात है। तो बात यह है कि जहाँ भी आपने देखा इस्लाम पे वक़्त आया तो गरीबों ने काम अपना दिखाया, फिर उसके ऊपर कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ ये जो फैसला आया ना, इसके ऊपर को प्रॉपर अमल हो सके। अगर हुआ भी तो ऐसे दिखावे के लिए कि भाई 2 ट्रैक्टर बता रहे थे, कोई 2 ट्रैक्टर हैं, कोई कार हैं, हाँ जी, तो वो बड़े, बाकी तो बदल चल में जाएगा। 4 कंपनीज के शेयर हैं, ये कर सकते हो। कहते हैं ना कि जहां भी जाओ धुआं बचा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कर दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। तो ये इनकी पावरें हैं, ये सियासत ने इनको हक दिए हुए हैं कि खाना नंबर 17 के 9 हुक्मरानियों पे बैठ के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहे। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे इसी वक्त इसी टाइम पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। सही है।